اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 17 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الکافرون، اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اسباق کے ساتھ گرامر میں فعل امر میں انصر، اذکر، اعبد، اخلق کے جو ہے ٹیبل جو ہے وہ سیکھے تھے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم نزول قرآن کا مقصد، گرامر میں مزید 4 جو ہے فعل امر اضرب، اسمع، اعلم اور اعمل جو ہے اس کی مشق کریں گے، اور اس طرح آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1000 سے زائد مرتبہ آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ یعنی سبق نمبر 17 کے اختتام تک آپ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 40,111۔ ہم بالکل اپنے ٹارگٹ کو پہنچنے والے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہونے کے بعد اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہم آج کے سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ کل یعنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے 18ویں سبق میں، اور سیکھنے کے طریقے 19ویں سبق میں دیکھیں گے۔ 20ویں سبق میں ہم اپنا جائزہ لیں گے اور اعادہ کریں گے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، کہ کتنا سیکھا ہے قرآن کو، یہ ہم سبق نمبر 20 میں دیکھیں گے۔ یعنی نماز کے جتنے حصے ہم نے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، اس حساب سے ہم نے اپنا کورس تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آپ نے قرآن کریم کے بھلے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اس کی مثال ہم کلام اقبال سے لیتے ہیں، اور قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، یہ صرف عربی زبان میں ہی سمجھ آتا ہے۔ مثلا حرف پر 10 نیکیاں ہیں، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یہ صرف عربی عبارت میں ہے۔ ثواب کی نفی نہیں اور نہ ترجمے کی قدر کم ہوتی ہے، لیکن ترجمہ ایک پل ہے جس سے ہم آگے چل کے قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن ترجمہ منزل نہیں، منزل قرآن ہے۔ یہ پوری آیت ہے، اسے پھر دیکھتے ہیں۔ کتابن، یہ کتاب، انزلنا، وہ 2 حصے، انزل اور نا، ہم نے اتارا، وہ کسے؟ کتاب کو یعنی قرآن۔ ایلئی کا 2 ٹکڑے، ایلا اور کا، ایلا میں نے طرف، کا آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مبارکن، برکت والی ہے، لی یدبرو 2 ٹکڑے، لی اور یدبرو، لی کے میں نے ہم نے پڑھ لیا تھا کے لیے یا تاکہ، ویسے بھی جو حرف جر ہوتے ہیں وہ اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں موقع اور مناسبت سے۔ یدبرو، وہ غور کریں، آیات ہی، آیات، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں اور آیت کو بھی کہتے ہیں، ہی اس کی، وا اور لی تاکہ، یتذکر
तीन टुकड़े, वा ली और यतज़क्कर। यतज़क्कर जिक्र करें, नसीहत पकड़ें। लेकिन जिक्र हमने पढ़ा था ना, ज़करा यज़कुरु, उज़कुर से जाकिर मज़कूर, जिक्र, जिक्र के मानी है याद करना। लेकिन जब ये ली के साथ है ना, ये मुहावरा बन गया। ली तज़क्करा का मतलब है नसीहत हासिल करना, पकड़ना। उलू, उलू के मानी होते हैं वाले। अल अलबाब, अलिफ लाम से पता चला इसम है, और ये है अकल के मानी में आता है, अल अलबाब अकल वाले। किताबुन किताब, अंजलनाहु हमने उतारा है इसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकन ये मुबारक है, बरकत वाली है। किताब जमा कुतुब, अनजलना हमने नाजिल किया, माजी का टेबल है। अनजला, अनजलू, अनजलता, अनजलतु, अनजलतुम, अनजलना, हमने नाजिल। कैसे? जैसे फालना, जालना, फताना, नसरना था। इसके साथ अनजलना के साथ हु की जमीर आई है। ये हमने देखा था, जब ये हु हम का जमीरें आती हैं तो इसका अपना तर्जमा होता है। नसरा उसने मदद की, हु उसकी, नसरा हम उसने मदद की उन सब की, नसरा का उसने मदद की आपकी, नसरानी उसने मदद की मेरी। तो इसी तरह नस अनजलना हमने नाजिल किया, हु उसको, हु से क्या मुराद है? कुरान को, क्योंकि कुरान की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है। किताब से हम मुराद खास किताब कुरान है। इलैका टेबल हमने किया था, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैका आपकी तरफ। आपसे यहाँ पे मुराद ज़ाहिर है किताब किस पे नाजिल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उनकी तरफ इशारा है। हम उर्दू में कहते हैं ईद मुबारक, कोई भी कामयाबी हो कहते हैं। असन कोई इम्तिहान में काम हो गया, हम कहते हैं मुबारक हो। किसी को कोई चीज मिल गई, हम कहते हैं मुबारक हो। किसी के यहाँ कोई औलाद हुई, हम कहते हैं औलाद मुबारक हो। तो ये मुबारक का लफ्ज जो है, ये हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, असल में हम ये कह रहे हैं ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो, ये कामयाबी आपके लिए बरकत वाली हो, ये औलाद आपके लिए बरकत वाली हो। मुबारक का ये मतलब होता है। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बरकत के क्या मायने हैं? बरकत के मायने है नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात पे उतरा, सिर्फ इसके उतरने से वो रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर हो गई। तो सोचिए कि खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। जिस महीने में उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया, जिस रसूल पे उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए, जिस शहर में ये उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर है। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पे ये उतरा उनकी जिंदगियां बदल गई, यानी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म और इखलाक के मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन उस वक्त तक जब तक के मुसलमान किसी हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया से आगे रहे। अल्लाह आप में से कोई प्लीज इसको एक बार दोहरा दे। किताबुन किताब, अंजलनाहु हमने उतारा है इसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है। जी समीना दुरानी, आप भी दोहराना चाह रही थी, दोहरा लीजिए। किताबुन ये किताब, अंजलनाहु हमने उतारा उसको, अलैका आपकी तरफ, मुबारकन बरकत वाली जज़ाकल्लाह। है। अगला हिस्सा है आयत का, लियदब्बरू आयातिही। ली के मैंने यहाँ पे ताके किए हैं। यदब्बरू, तदब्बर, ये उर्दू में हम कहते हैं ना, तदब्बर करो, गौर और फिक्र करो।
یعنی غور کریں وہ آیات ہی. یدبرو دیکھیں مضارع کا فعل ہے، یا سے شروع رہا ہے. غور کریں کیا آیات. آیات یہ جمع ہے. آیت گول تا کے ساتھ واحد ہوتا ہے، اور جب الف تا لگ جائے تو جمع آیات ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں آیات الف تا آ رہا ہے. اور ہی جو ہے اس کی کس کی، یعنی قرآن کی. لی کے معنی ہے تاکہ. اور یدبرو یہ دیکھیں یہ مضارع کا فعل ہو گیا یا کی وجہ سے. وہ غور کریں. آیات یہ واحد ہوتا ہے گھولتا کے ساتھ. مونس اس لفظ ہے. آیت نشانی اس کے دو معنی ہیں آیت کے، آیت اور نشانی. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مونس کی الف تا لگاتے ہیں. جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن. تو آیات سے آیات اور آیات. آیات کے ساتھ ایک ہی کی ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. ہی اس کی یا اس کی. اس سے کیا مراد؟ یعنی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، تو لہٰذا اس کی طرف اشارہ. اللہ آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا دیں. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات، اس کی آیات. جزاک اللہ. آخری اس آیت کا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تین ٹکڑے، وا لی اور یتذکر. وا کے معنی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اور لی کے معنی ہوتے تاکہ. یتذکرہ مضارع کا فعل ہے، نصیحت پکڑے. یہ لی کی وجہ سے نصیحت کے معنی میں آ گیا، ورنہ یہ کیا ہے؟ یتذکرہ وہ تاکہ یاد کریں. لی کے معنی یہ ہم نے تاکہ کے دو جگہ دیکھا اسی آیت میں. لی یدبرو اور ولی یتذکر، دونوں میں لی کے معنی تاکہ کے آئے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اولو یا اولی. اولی جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، اولو جو ہے مذکر ہوتا ہے. دونوں کے معنی ہوتے ہیں والے یا والی. لب، لب عربی میں کہتے ہیں عقل کو بھی. اور الباب اس کی جمع ہے، لب کی جمع الباب. علم پلیز اس کو آپ دہرا دیجیے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولِو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. جزاک اللہ خیر. تدبر اور تذکر کے یہ الفاظ آئے ہیں اس آیت میں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. تدبر کے معنی ہوتا ہے غور کرنا، فکر کرنا. اور تذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے. قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے چار طرح سے ہے. راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل ذاتی، طے شدہ پہلے سے پلانڈ ہے، اور متعلق ریلیونٹ. آئیے ان چاروں کی ہم وضاحت دیکھتے ہیں. ڈائریکٹ یا راز سے مراد یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. جو ہی ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کتاب کو اس وقت فلاں بندہ یا بندی جو ہے اس نے پڑھنا شروع کیا. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پڑھ، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے پڑھ کے اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کیا ارادہ آ رہا ہے، کیا جو ہے خیال آتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد یہ بندہ بندی کیا کرے. جب ہم اس کو ایمان سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، آیا اس پہ عمل کرتا ہے. اور پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا. یہ ہدایت کی کتاب ہے. پرسنل یا ذاتی سے مراد یہ ہے
کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، یا فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمان. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس وقت وہ اس وقت آپ کے لیے خاص پیغام اس میں ہوتا ہے، ایک خاص جو ہے ہدایت ہوتی ہے، ایک خاص نجات کا نقطہ ہوتا ہے، ایک خاص مشورہ ہوتا ہے، ایک خاص نصیحت ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم سمجھتے نہیں کیا ہو رہا ہے. مثلا ایک آدمی بیمار ہے، اسے تکلیف ہے، اس صورت میں جب وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا سنتا ہے، اس آیت کے اندر اس کی تکلیف کا حل ہوتا ہے. ایک شخص پریشان ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے یا کیا نہیں کرے. اس عالم میں جب وہ قرآن پڑھتا سنتا ہے تو جو حصہ قرآن کا اس کے سامنے اس وقت کھلتا ہے یا کھولا جاتا ہے، اسے نہیں پتا اس کے اندر اس کی پریشانی کا حل ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز طے شدہ ہے، پلانڈ ہے، تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ یہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم یہ بھی کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. اور یہ اور بات ہے کہ وہ پڑھے سنے اور نہ سمجھے، نہ اسے پتا چلے اور نہ اس پر عمل کرے، یا پتا بھی چل جائے، سمجھ بھی آ جائے اور جان بوجھ کر عمل نہ کرے. اور چوتھا ریلیونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی بڑے شخص کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے سبزی پیاز کی باتیں تو نہیں کرے گا نا، علم کی باتیں کرے گا. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن کے پاس جاتے ہیں تو قرآن آپ سے دنیاوی چیزیں یا چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتا. آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یاد دہانی کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا، آپ جس کیفیت میں کسی آیت کو پڑھتے ہیں اس کیفیت کا اس کے اندر حل ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ایک ہی آیت کو آپ جو ہے خوشی کے عالم میں پڑھیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، دکھ کے عالم پڑھیں تو کچھ اور ہوتا ہے، تکلیف کے عالم میں پڑھیں تو کچھ اور ہوتا ہے، بے فکری کے عالم میں پڑھیں تو کچھ اور ہوتا ہے. آیت ایک ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں اور اس وقت کیوں سنوائی یا پڑھوائیں، ان میں میرے لیے اس وقت کیا پیغام ہے، اس میں میرے کس چیز کا حل ہے یا کس چیز کے لیے رہنمائی ہے. یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آیت کو پڑھتے سار ہمارے سامنے اس کے معنی کھل جائے. تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو. یہاں پر ایک آدمی، عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ مطالعہ کرے، تصور احساس کے ساتھ مطالعہ کرے، اور مطالعے کے بعد دعا کرے، احتساب کرے، پلان بنائے. یعنی مطالعے کے ساتھ آپ کو تصور آنا چاہیے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے، کس زمانے میں کیا بات کس طرح کی گئی تھی اور اب اس کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، آیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. فرض کر لیں آپ نے کوئی عذاب کی آیت پڑھی اور اس میں ذکر تھا کہ فلاں بندے یا فلاں قوم کو یہ عذاب دیا اس غلطی کی وجہ سے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہیں میرے ساتھ تو بھی یہی معاملہ نہیں ہے، کہیں میں بھی تو اس قوم اس فرد کی طرح ویسا ہی عمل تو نہیں کر رہا یا کر رہی کہ میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ یہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قاعدہ ہے، جو حق پہ آئے اس کو حق کی طرف، جو ناحق کی طرف جائے اسے ناحق کی طرف جانے دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، اس کو اختیار دیتے ہیں کہ یہ رستہ یا یہ رستہ، جس رستے پہ جانا چاہے. ہاں اس کو وہ رستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر اس رستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اور اگر اس رستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. فلاں فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، فلاں فلاں کو ہم نے یہ کیا.
قرآن جو ہے جب بھی بات کرتا ہے کسی ایسے معاملے کی تو دو طرح کے جو ہے وہ مثالیں دیتا ہے. ایک ان کی جنہوں نے نافرمانی کی اور ان کا انجام بتاتا ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے حکم پہ عمل کیا، فرما برداری کی، اور ان کا انجام بتاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، مطالعہ. ان آیات کی مختصر تشریح تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں. ایک ایسی کائنات تخلیق کر دی صرف کن کہہ کر جو ابھی تک پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی وسعت کتنی ہے. وسعت تو کجا، اس کی ایک کہکشاں سے ہم پوری اپنی عمر میں نہیں گزر سکتے. اتنے زیادہ فاصلے، اتنی بڑی وسعت، اتنی بڑی کائنات. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. اپنے آس پاس دیکھ لیجیے کتنی مخلوقات ہیں. کچھ ہیں جو ہمیں نظر آتی، کچھ نظر ہی نہیں آتی. وائرس، بیکٹیریا آپ کو نظر تو نہیں آ رہے نا، لوگ بتاتے ہیں، ریسرچر بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو ہمیں یہ خودبین سے، دوربین سے، یا جو ہے ہمیں فلاں چیز سے، الیکٹرانک جو ہے اس سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس طرح بنی ہوئی ہیں. آپ نے تو نہیں دیکھی، آپ نے کوئی ایٹم کو دیکھا ہے؟ ایٹم کے ماڈل سے ہی آپ کو بتائی جاتی ہے نا. انسین یہ کائنات بھری ہوئی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں. ہم لوگ اصل میں مشاہدے اور سائنس کے عادی ہو گئے. اگر میں آپ سے یہ کہوں اس وقت جس کمرے میں میں یا آپ بیٹھی ہیں وہاں پہ جو ہے لاکھوں جو ہے وہ سگنلز آ رہے ہیں، موبائلز کمپنیوں کے، ریڈیو سینٹرز کے، ٹی وی سینٹرز کے، کمیونیکیشنز کے، وائرلیس کے، نہ جانے کس کس دنیا کے آ رہے. مجھے تو نہیں نظر آ رہے، مجھے تو نہیں سنائی دے رہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے اگر وہ تمام موبائل جن پہ اس وقت سگنل آ رہے ہیں دنیا میں، لوگ اتنے باتیں وہ اس کمرے میں رکھ دیں تو وہ سب بج رہے ہوں گے، سب پہ آوازیں اس کمرے کے اندر. یہ مجھے یقین ہے. میں یہاں پہ کوئی ایک ایسا سینسیٹیو ڈیوائس ٹی وی رکھ دوں جو دنیا کے تمام چینلز کو جو ہے کیچ کرتا ہو تو فٹ اس پہ جو ہے ٹھک 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 جو ہے چینل چلنے لگ جائیں. کوئی ریڈیو کھول دوں تو اس پہ جتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں ان کے میسج آنے لگ جائیں. وائرلیس کو، اس پہ تو میرا یقین ہے کہ ہاں واقعی اس وقت اس کمرے میں یہ سب چیزیں سگنل موجود ہیں. کیوں؟ ہمارا تجربہ ہے. ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جب ریڈیو کھولتے ہیں تو بے تحاشا اسٹیشن کھل جاتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں بے تحاشا جو ہے چینل چل پڑتے ہیں، انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو بے تحاشا جو ہے چیزیں چلنے لگ پڑتی ہیں. موبائلز رکھتے ہیں سارے تو اتنے موبائل ایٹ اے ٹائم جو بجنے لگتے ہیں، ان پہ سگنل آ رہے ہوتے ہیں اور کمیونیکیشنز ہو رہی ہوتی ہے. اس کا تو ہمیں یقین ہے کہ ہاں یہ جو بات آپ کریں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی ایسے اس کمرے میں یا جہاں آپ بیٹھے یہ ساری چیزیں سب کے سگنل آ رہے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، سنائی بھی نہیں دے رہا. آپ کا یقین کا لیول یہ ہے، کوئی بھی بندہ بات کرے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ دیکھ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ایک چل رہا ہے، اس کی ایسی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، فرشتے ہیں، اور نہ جانے یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن اے انسان تیرے جسم کا ایک ایک سیل بات کرے گا. ہمارے اندر جو ہے کتنے سسٹم چل رہے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری حالت، اس کا ہمیں یقین. کیوں؟ تجربہ نہیں ہے. اللہ میاں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اپنے جسم کے حصوں کو جو ہے وہ موبائلز کی طرح اور ڈیوائسز کی طرح باتیں کرتے ہم نے سنا نہیں ہے، اس لیے ہمارا یقین نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر صرف اس درجے کا بھی یقین کسی شخص کو ہو جائے نا، جیسے کہ اس کمرے کے اندر اتنے یہ چیز، اگر میں کہوں کہ اس وقت جو ہے فرض کر لیں بی بی سی سے اس وقت یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اور آ رہا ہے، تو آپ فٹ کھولیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں دیکھو یہ آ رہا ہے مجھے.
اور جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے کلام کر رہے ہیں، آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، آپ کا یقین نہیں. یہ ہے یقین. جب ہم کہتے ہیں تدبر کریں، تذکر کریں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آیت سامنے آ رہی ہے اس پہ غور کریں کہ یہ آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے آپ کو، یا اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، آج کا دن دے دیا، پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی. کتنی ہی مخلوق ہے بیچاری اس وقت در بدر پھر رہی ہے، کتنے کتنے وقتوں سے فاقے سے ہے، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، تکلیف میں ہے، بیماریوں میں ہے، اذیتوں میں ہے، اور ہم پہ وہ احسان پہ احسان کیے جا رہے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور انود ہو کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے، اللہ ہم بھی جنت چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا، لیکن دیکھی نہیں نا، اس لیے اس یقین اور اس بات سے نہیں مانگتے. مثال کے طور پہ اگر کسی شہر میں ایک بہت خوبصورت گھر ہو، محل ہو، اور یہ اعلان کیا جائے کہ بھائی جو بھی چاہے گا اسے یہ مل جائے گا، وہ ہوتا ہے نا لاٹری سسٹم، یہ لاٹری اس میں حصہ ڈال دیں. کئی بار ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا اور دیکھا کہ جی یہ گاڑی جو ہے دی جائے گی، اس کی لاٹری ہے 10 روپے، شاید ہی کوئی ہوگا جو اس میں حصہ نہیں لے گا، اور ہر سب کو پتا ہے کہ ملنی ایک کو ہے، سب لاٹری لے رہے ہوں گے، سب اس کے ٹکٹ لے رہے ہوں. جنت کا ایک محل اگر کہیں نظر آ جائے اور کہا جائے کہ جی یہ قیمت ہے، مجال ہے کہ اگر آپ پوری زندگی کوئی اور کام کریں سوائے اس کی قیمت بھرنے اور اس کی لاٹری بھرنے، تو جنت. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں متوجہ کرتا اور بتاتا ہے. یہ ہمارے لیے جہنم کا ذکر تو خوف ڈر ہو کہ اللہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے بچا، صرف تو ہی بچا سکتا ہے. مجھے تو اپنے آس پاس کی چیزیں نہیں نظر آ رہی، سنائی نہیں دے رہی، لیکن یقین اتنا مضبوط ہے کہ ہاں اس وقت اس کمرے میں یہ سگنل آ رہے ہیں، اتنا اسٹرانگ ہے. اور حد ہماری یہ ہے کہ اس دیوار کے آگے پیچھے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ چھوڑے میرے آگے یا میرے آمنے سامنے جو کچھ سگنل ہیں کوئی بھی مجھے نہیں سنا. تو پھر کیا ہے، دعا کریں. تدبر اور تذکر کے بعد، تصور اور احساس کے بعد دعا کریں. کیا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جنت عطا فرما، اللہ ہمارے لیے زندگی آسان فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو رستہ تو نے دیا اہدنا الصراط المستقیم. پھر احتساب کیجیے کہ آیا میں کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اللہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. پھر پلان بنائیے کہ جو کچھ آپ نہیں کر پا رہے اللہ کے لیے وہ کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ روک رہا ہے ان سے آپ روکنے کا پلان بنائیں. اور سب سے آخر میں تبلیغ، جب آپ خود چلنے لگیں گے دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلیں اور دوسروں کو گمراہی پہ چلتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ دیکھتے رہیں. تو دعا کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، دل یا اعضاء کے لیے دعا ہے. وشفاء للصدور، اس میں سینوں دلوں کے لیے شفا ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی دعا ہے. مثال تدبر اور تذکر کی توفیق مانگنا، یہ بھی دعا ہے. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے. مثلا آپ کا بیٹا اگر 10ویں جماعت کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور آپ صرف دعا کرتے نہیں، یا وہ دعا کہ اللہ میاں پاس کر دے، اللہ میاں فرسٹ لے، اللہ میاں یہ کر دے، اور پڑھے ایک لفظ بھی نہ، اور جب امتحان آئے خالی پرچے دے کے آ جائے اور پھر دعا کرنے بیٹھ جائے اللہ میاں سارے پرچے پاس کر دے، ایگزامنر اندھا ہو جائے، زیرو کو جو ہے 100 کر دے، یہ دعائیں کرتے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ بات بھی ہے. ہم نے دیکھا، بہت دفعہ دیکھا، ایگزام دیا، اچھا بھلا اس نے ایگزام دیا، پورے پیپر سب کیے، رزلٹ آیا فیل. ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ پاس ہو گئے.
دنیا میں تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہوتے بھی، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی. خال خال احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، اگلے دن یا ہفتے کے لیے پلان بنائیے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیا آپ نے ناکامی کا پلان بنایا. مثلا کھانا کھانا ہے آپ نے، صبح آپ اٹھے، آپ نے ناشتہ کرنا تھا، اب آپ پلان بنا رہے تھے، اچھا اب کچن میں جاؤں گا یا جاؤں گی، اچھا یہ کام میں نے کرنے، آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پراپر ایک کھانا تیار ہو جاتا ہے، ناشتہ تیار ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ پلان کرتے ہیں، اچھا جی دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا ہے، اتنے لوگ ہیں، فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں چاہیے، وہ منگواتے ہیں، لاتے ہیں، پکاتے ہیں. یہ پلاننگ ہے. اگر آپ بستر میں پڑے رہے اور کہیں بس ٹھیک ہے جی ناشتہ تیار ہو جائے گا، اچھا جی دوپہر کو یہ ہو جائے گا فلاں، تو کیا پڑے پڑے وہ ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں. مگر چیک کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں آپ جنت میں چلے جائیں، آپ جہنم سے بچیں، اور پڑے پڑے بس یا بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں اور عمل کوئی نہ کرے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کھانے کا پلان بنایا نہیں اور کچھ بھی نہیں پکا اور آخر میں بھوکے رہ گئے. تبلیغ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیات، بلغوا پہنچا دو، انی مجھ سے، وا اور لو اگرچہ، ولو اگرچہ آیات ایک آیت ہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہیں میری ایک آیت بھی پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہ انتظار میں رہو کہ پورا قرآن، پوری سورت، پوری جو ہے وہ واقعہ تفسیر معلوم ہوگی تو پھر آگے پڑھیں گے، یا پوری جو ہے حدیث اور ساری حدیثیں آئیں گی تو پھر نہیں. اگر ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے تو دوسروں کو بتاؤ تاکہ وہ پھیلے، سب کو پتا چلے، سننے والے تک محدود نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. یہ تبلیغ ہے. پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے حقوق یہ ہیں: ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا. بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی سے دعا کیجیے اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں. آیت کو ایک بار پھر غور اور توجہ سے، فکر سے، احساس کے ساتھ پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. سبق 17B ہے. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر میں. آج ہم فعل امر و نہیں میں مزید 4 افعال پڑھیں گے: اضرب، اسمع، علم، اعمل. لیکن ٹی پی آئی تو آپ کو 20ویں لیسن میں بھی کرنی پڑے گی، تو کرتے ہیں بھائی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کریں اور عربی گرامر سیکھ لیں. دوسری یہ سلائیڈ بھی آپ کو آخری دن تک دکھائی جائے گی. الفاظ یا کلیمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اردو میں تو ہم کلمہ کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ نہیں، یہ اصل میں کلیمہ ہے، لام کے نیچے زیر ہے. ایک ہوتا ہے اسم، جو کسی کا نام یا جگہ کا نام یا کسی چیز کا نام ہو، جیسے کہتے ہیں کتاب، مکہ، قلم وغیرہ، یا حامد. اور یا پھر صفت ہو، وہ بھی اسم ہوتا ہے عربی میں. مسلم، مومن، کافر، مشرک، اچھی بری کوئی بھی صفت ہو. اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام ہو وہ اسم. اگر الف لام نہ ہو اور آخر میں اگر 2 پیش نظر آئیں تب بھی اسم، یا 2 زبر نظر آئیں یا 2 زیر نظر آئیں تو تب بھی اسم. اور اگر جمع کا لفظ ہو اس کے شروع میں بھی الف لام بھی آ سکتا ہے، اور بعض اوقات الف لام کے بغیر
لیکن جمع کے لفظ کے آخر میں واو نون یا نون یا الف آتے ہیں، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات، مومنون، مومنین، مومنات، ہم نے پڑھے ہیں یہ۔ اور دوسرا کلمہ یہ ہوتا ہے فعل، اس کے معنی ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تب وہ فعل ہوگا، ورنہ وہ مصدر یعنی اسم کا نام ہوگا اگر زمانہ نہیں ہے۔ مثلا فتح، اس نے کھولا، لیکن اگر ہم کہیں فتح کامیابی، اب اس میں زمانہ نہیں ہے تو یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، کریں گے، مضارع کا زمانہ ہے، لیکن اگر کہا جائے عمل، عمل کے اندر زمانہ نہیں ہے، یہ مصدر ہے۔ تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو زمانے کے ساتھ نہیں ہے، معنی نہیں دے رہا ہے کام کے ہونے کرنے کے، تب وہ جو ہے پھر فعل نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ حرف، ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا اسم اور فعل کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں تمام کے تمام حرف ہیں۔ آپ نے کچھ پڑھے تھے جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے فعل پڑھنا شروع کیا، ہم نے کہا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با، یہ 3 حرف ہیں۔ جب یہ آپس میں جڑتے ہیں اور ان پر حرکات آتی ہیں زبر زیر پیش وغیرہ تو یہ فعل بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا فعل کی بھی قسمیں عربی میں 3 ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ہے، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا یا ہوگا امپرفیکٹ ہے، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپریٹو ہے۔ پھر ہم نے فعل ماضی پڑھا اور 11 افعال سے ہم نے ٹیبل بنائے، فعلا، جعلا، فتحا، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، دربا، سامعا، علیما، عمیلا، ان سے سب کے ماضی کے ٹیبل ہم نے بنائے مڈ کوئز سے پہلے۔ مڈ کوئز کے بعد پھر ہم نے ان سب سے جو ہے مضارع کے ٹیبل بنائے، یفعلو، یجعلو، یفتحو، ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو، یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو۔ اس کے بعد ہم نے امر بنانا شروع کیا۔ اس میں اب تک ہم جو ہے امر میں افعل، اجعل، افتح، اذکر، انصر، اعبد، اخلق یہ بنا چکے ہیں۔ اب 4 رہتے ہیں، وہ آج ہم بنائیں گے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں ہے اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم وہ جو 4 افعال رہ گئے تھے نا، دربا، سامعہ، علیما، عمیلا، ان کے امر بنائیں گے۔ ہم نے پھر دیکھا فعل کے حساب سے 4 گروپ یا 4 جو ہے باب ہیں۔ پہلے باب کو ہم کہتے ہیں فا سے شروع ہوتا ہے، فتح، یفتح، افتح۔ دوسرے باب کا نام ہے نون، نون سے نصرا، ینصرو، انصر۔ اور تیسرے کا نام ہے، آج ہم پڑھیں گے اس کے امر، اس کا ماضی مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، دربا، یدربو تک ہم نے پڑھ لیا، آج ادرب پڑھیں گے۔ اور چوتھا باب ہوتا ہے سین سے سامعہ، یسمع، یہ ہم کر چکے ماضی مضارع، آج ہم اسما پڑھیں گے، تو یہ ہمارے 4 باب پورے ہو جائیں گے۔ ان کا فرق کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مضارع میں ینصرو پہ پیش، یضربو پہ زیر ہوتی ہے، اور سمیع کا ماضی میں زیر ہے، تو یہ فتح سے یہ تینوں مختلف ہیں، تو اس طرح 4 باب ہو گئے۔ ہم نے یہ فعلا کا ٹیبل سب سے پہلے کیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا۔ اور مضارع کا ٹیبل اس کا کیا تھا؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ اور امر تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ آپ میں سے پلیز اس کو کوئی ایک بات دہرا دیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو
कर। जज़ाक। फिर हमने ये फतह से भी अमर बनाया था। हमने कहा फतह, उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। मुदारी इसका बना था यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहु ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहु ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। अमर था इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहु मत खोलो। प्लीज इसको भी एक बार दोहरा दीजिए। जी समीना दोहराइए। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। जज़ाकल्लाह। फिर हमने ये नसरा से भी किया था गुज़श्ता क्लास में। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना आप सब ने मदद की। मुदारी का इसका टेबल था यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। अमरता उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी आप में से प्लीज कोई इसको एक बार दोहरा दे। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी सिस्टर समीना आपने हैंड रेज किया था, आप भी दोहरा दीजिए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो आप मदद करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है दराबा का टेबल। दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। मुदारे है यदरिबू। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जी आप में से काइंडली कोई इसको एक बार रिपीट कर दे।
दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं इसके सवाल जवाब। हाँ, अगला आ गया, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। सवाल उसके बाद है सामिया। सामिया उसने सुना, सामी उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। मुदारी इसका था यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊ ना वो सब सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊ ना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सब सुनते हैं। अमर था इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा मत सुनो। जी आप में से कोई से एक बार दोहरा दे। समिया उसने सुना, समियाऊ उन सब ने सुना, समियाता आपने सुना, समियातु मैंने सुना, समियातुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं, हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। तो इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अगला टेबल है एलम जान, एलम जान, एलमू जानो या जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान। माजी इसका अलीमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिम ता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। मुदारे है यालमू वो जानता है, यालमू ना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमू ना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एलम जान, एलमू जानो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान। जी आप में से कोई एक बार इसको दोहरा दे। अलीमा उसने जाना, अलीम उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमू ना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमू ना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जी जवेरिया आप करवा रही थी, आप भी करा दीजिए। आलिमा इसने जाना, आलिमो उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तुम मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। आलम जान, आलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमून ला तालमू मत जान लो। अच्छा, इसका माजी का पहला सीगा जो है ना, ये है आलीमा, लाम के नीचे जीर है, आलीमा, अलामा नहीं है, ये आलीमा। एलम अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। माजी इसका है आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। मुदारे है यामलू वो अमल करता है, यामलू ना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलू ना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। अमर है अमल अमल कर, अमलू अमल करो, ला तालम मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जी आप में से कोई प्लीज इसे एक बार दोहरा दे। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम अमल करते हैं। ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। सिस्टर समीना आपने अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए। आमेला उसने अमल किया, आमेलू उन सब ने अमल किया, अमिल था आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया,
अमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू नामा नामलू हाँ हम सब अमल करते हैं, एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह। अगर कहा जाए इद्रिब यानी तू मार, तो क्या जवाब होगा? अद्रिबू मैं मारता हूँ, मुदारे में यानी पेश के साथ होगा। इद्रिबू तुम सब मारो, नद्रिबू पेश के साथ हम सब मारते। अगर वो इस्माह तू सुन, तो क्या जवाब होगा? अस्माऊ मैं सुनता हूँ। अगर कहा जाए इस्माऊ तुम सब सुनो, तो क्या होगा? नस्माऊ नस्माऊ इस्माउल कुरान तू कुरान सुन, तो सुनने वाला कहेगा अस्माउल कुरान मैं अस्माउल कुरान। इस्माउल कुरान तुम सब कुरान सुनो, तो सुनने वाले क्या कहेंगे? नस्माउल नस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान। तो ये हमने फेल की प्रैक्टिस शुरू की थी। हमने जो है नसरा का पूरा टेबल लिया और उसके साथ हु को जोड़ा, फिर हुन को जोड़ा, फिर का को जोड़ा, फिर या को जोड़ा। तो आज उससे अगले दो हैं, उनको हुम और ना को जोड़ दें। मसलन नसरा उसने मदद की, इसके साथ अगर कुम को जोड़ दें यानी तुम सब, तो ये क्या होगा? नसरा कुम यानी उसने तुम सब की मदद की। और अगर नसरत की जमा ले नसरू उन सब ने मदद की कुम के साथ, तो क्या होगा? नसरुकुम उन सब ने तुम्हारी आप सब की मदद की। नसरता तूने मदद की, इसके साथ कुम जोड़ेंगे, क्या होगा? नसरता कुम तूने तुम सब की मदद की। अगर हो नसर तू और उसके साथ कुम ले आए, तो क्या होगा? नसर तू कुम मैंने मदद की तुम सब की। और अगर है नसर तुमको कुम के साथ जोड़े, तो ये वाव के इजाफे से बनेगा नसर तुम तुम सब ने तुम सब की मदद, यानी तुम सब ने अपनी मदद आपकी। और अगर नसरना के साथ जोड़ेंगे, क्या होगा? नसरना कुम हमने तुम सब की मदद की। अब कुम के बाद ना रह गया, वो भी इसी तरह जोड़ेंगे। कैसे? नसरा के साथ नाया उसने मदद की हमारी, उन सब ने मदद की हमारी, तूने मदद की हमारी, मैंने मदद की हमारी, तुम सब ने मदद की हमारी, हम सब ने मदद की हमारी, यानी हमने अपनी मदद आपकी। तो ये माजी का टेबल कंप्लीट हुआ। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। अस्सलात, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है? क्या मायनी है इसके? इसम इसम है। इसम। क्यों? इसम। अलिफ लाम आ गया। अलिफ लाम। यालमूना, हाँ जी, क्या है? इसम फेल फेल मुजारे। मुजारे है, जमा है और गैब का सिगा है या। ला इसम फेल हर्फ में से क्या है? हर्फ। हर्फ। हर्फ नफी है, नाफिया। यौम इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इसम। इसम है। क्यों? तनवीन नजर आ रही है, तनवीन। पेश नजर आ रही है। तनवीन। कसबत इसम फेल हर्फ में से क्या है? मुअन्नस का सिगा और वो फेल माजी है, आखिर में ता साकिन आ रही है मुअन्नस की, तो फेल हुआ। मिन हर्फ है, इसम फेल हर्फ क्या है? हर्फ। हर्फ। हर्फ हर्फ। हर्फे जारा है। नबीयुन इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इसम है। इसम। क्यों? तनवीन नजर आ रही है। फिस्कुन इसम फेल हर्फ में से इसम। इसम। इसम है। क्यों? इसम। तनवीन नजर आ रही है। तनवीन। कद सामिया, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल है ना, फेल का इसके दो हिस्से, सामिया। कद और समिया। दो हिस्से। कद जो है वो हरफ है पता। और समिया फेल है। लेकिन जब कद समिया है तो ये पूरा फेल बन जाता है। हिस्से दो हैं इसके, लेकिन जब पूरे एक हिस्सा लेंगे कद समिया तो फिर फेल होगा। ये फेल की एक इलामत होती है कि उसके शुरू में या, ता, हमजा, नून, कद, अलिफ, सीन, ता में से कोई आए तो वो फेल होता है। ये कद जो है, ये कद जो है ये इलामत है फेल की, कि ये इसके बाद वाला जो भी लफ्ज होगा कद के वो फेल होगा। अकूलू, हाँ जी, फेल। फेल है, मुदारे की इलामत है। अला हर्फ है, हर्फ।
حرف جر ہے، حرف سجدتو یہ بھی فعل ماضی کا فعل ماضی ہے، اور اس میں کرنے والا کون ہے؟ انا، میں. میں اسی طرح یظلمو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے، کیونکہ فعل علامت مضارع یا آ رہی ہے تو مضارع کا فعل ہے. نعبدو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے، کیوں؟ نون جو ہے علامت مضارع اس کے شروع میں آئی ہوئی ہے. وا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف 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 حسناتن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم 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 ہے، کیوں؟ تنوین نظر آ رہی ہے تا پہ. تو آئیے اپنے سوالات کو دیکھتے ہیں. المستقیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیدھا. المستقیم کا مطلب سیدھا. گرہیں وقت کا مطلب ہے گرہیں گرہیں. گرہیں اگر یہ گولتا کے ساتھ ہے تو گرہ واحد، اور جب گولتا کے بغیر یہ جمع ہے. اقدا کی جمع اقد یعنی گرہیں. اعبدو دو ترجمے ہوں گے. مضارع ہے، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. کرتا ہوں انزلناہ انزلنا ہم نے نازل کیا ہم نے اسے. نازل کیا مبارکن برکت سے بھرا ہوا ہے. برکت سے بھرا آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ جبرائیل السلام کے ذریعے. لیتدبروا تاکہ وہ سب غور کریں. آیات کے دو معنی ہیں، ایک آیت اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نشانی. آیت نشانی لیتذکر کا مطلب ہے تاکہ وہ سب نصیحت نصیحت پکڑیں. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی؟ نماز کی اور تلاوت قرآن کی. قرآن سے شخصی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے. تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہے؟ مطالعہ، تصور، احساس. تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ کیا ہے؟ دعا، احتساب اور پلان. لقد علمتا کے معنی ہیں البتہ تحقیق تم نے جانا. میں یفعلو کا ترجمہ ہوگا جو کرے گا، اور کون کرے گا یا کون کرتا ہے، بی اور سی. سیجعلو کے معنی ہے ان قریب وہ بنا دے گا. وہ بنا دے گا فدرب یہ ہے اصل میں فدرب ملنے سے فدرب ہو گیا، بس مار امر ہے. ادرب القرہ سوف ندرب القرہ یا ندرب القرہ. لا تسمعو مت سنو امر ہے، لا تسمعو نہیں کا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سب سنیں. اسمع القرآن سوف نسمع القرآن. علم کا معنی ہے جان لے. علم سوف اعلم. فعمل خیرہ پس عمل کر اچھا. اعمل صالح سوف اعمل صالح. لا تعمل الشر جواب ہوگا لا نعمل الشر. تعمل نعمل سے بدل جاتا ہے. مبارکن کا مطلب ہے برکتوں سے بھرا ہوا. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے 208 الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً 39,571 بار آئے ہیں. پاکٹ بک کا آپ کو کل بتا دیا تھا. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز یہ ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ سے نہیں مکس ہوگا. ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی آسان ہے، جانی پہچانی ہے، روحانی اور جذباتی تعلق ہے، بار بار استعمال میں آنے والی ہے. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کے معنی نہ آئے تو اس آیت کا ذکر کیجئے جس میں وہ آئی ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.